بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائی آئی ٹی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر رشید ترک۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خمس کا گورنر کرنے کے لیے بلایا۔ انہوں نے پہلے معذرت چاہی کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار تھا تو وہ مجبور ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے اپنی سلطنت میں رکے بھیجے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مجھے لسٹیں پرووائڈ کرو تاکہ بیت المال میں سے ان کی مدد کی جائے۔ تو خمس کے لوگوں نے سعید بن عمر کا نام ٹاپ آف دا لسٹ لکھا۔ سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے اور انہوں نے فرمایا اچھا سعید بن عمر بھی اس لسٹ میں آتے ہیں۔ چنانچہ انہیں شرفیوں کی ایک تھیلی بھیج دی۔ جب یہ تھیلی حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ تھیلی ہاتھ میں پکڑ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی زوجہ محترمہ ان کے پاس آئیں اور کہتی ہیں کہ خیریت تو ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا والوں کی نظر میں ضرورت مند ہو گیا ہوں۔ ضرورت مند تو تھے، تو انہوں نے وہ جو شرفیوں کی تھیلی تھی وہ عوام الناس میں تقسیم کر دی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب انہوں نے وہ تھیلی عوام الناس میں تقسیم کر دی تو کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے علاقے میں آئے، ایک جامع مسجد میں بیٹھے اور تمام لوگوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو گورنر ہیں سعید بن عمر، تو ان سے کوئی شکایات ہیں تو بتائیں۔ لوگوں نے 4 شکایات کی ان کے بارے میں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران خود چل کے جا کے جامع مسجد میں بیٹھ کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، اور یہاں جب وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے ہمارے ملکوں میں تو ایک ایک گھنٹہ لوگ گرمیوں میں ٹریفک جام میں پھنسے رہتے ہیں، اور وہ عمر جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتے تو یہ عمر ہوتے، وہ اٹھ کے خود ہی چلے جاتے ہیں اور جامع مسجد میں بیٹھ کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس گورنر سے کوئی شکایت ہے۔ 4 شکایتیں لوگوں نے کی۔ انہوں نے کہا پہلے صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد ہمیں ملتے تھے، اور اب فجر کے بعد کافی دیر گزر جاتی ہے، چاند کا ٹائم آ جاتا ہے تب آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ تھی کہ ابھی پہلے دن کو بھی مل رہے تھے، رات کو ہماری کوئی مسئلہ ہو تو آ جاتے تھے، اب رات کو نہیں ملتے۔ تیسری شکایت یہ تھی ہفتے کے 7 دن ملاقات ہو سکتی تھی، اب ایک دن وہ مخصوص کر دیا انہوں نے، اس دن وہ بالکل کسی سے نہیں ملتے۔ اور اے عمر آپ نے کیسا حکمران گورنر بنا دیا ہے کہ وہ اتنا روتا ہے، بعض اوقات روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی دیوانہ ہے یا کیا ہے؟ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا، سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر تیری عوام تجھ سے تھوڑی ناراض ہے، تو یہ 4 شکایتیں ہیں جو آپ دے سکتے ہو؟ تو حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا، خاموشی سے 4 شکایتیں سنتے رہے، اور انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں۔ آج کل دیکھ لیں اگر ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں تو ایک کونسلر یا چیئرمین کی سیٹ کے لیے کیسے دنگل ہوتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں کہ کاش میں یہ سیٹ اور وہ صوبے کا گورنر ہے بندہ، اور ان کو اپوائنٹ کون کر رہا ہے؟ عشر مبشرہ، جن لوگوں کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر انہیں کہہ رہا ہے، اور وہ آگے سے انکار کر رہے تھے کہ مجھے گورنر نہ بنائے۔ انہوں نے کہا جواب تو ابھی دینا پڑے گا، کیونکہ یہ جو جواب دہی کا جو سسٹم ہے آج کل، تو اگر آپ امریکن کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں تو اس میں سپریشن آف پاورز، امپیچمنٹ اور چیک اینڈ بیلنسز کے آپ کو شکیں ملیں گی، لیکن یہ ہمارے اسلام کی تاریخ سے انہوں نے لی ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہو کے حضرت عمر سے پوچھتا ہے عمر تیری قمیض کیسے بن گئی؟ وہ چادریں ملی 2 ملاؤ تب جا کے قمیض بنتی تھی، تب انہوں نے پھر بتایا کہ میری قمیض اس طرح سے بنی کہ میں نے اپنے بیٹے سے بھی چادر لی۔ اس طرح کھڑے ہو کے لوگ سوال کر رہے تھے۔ آج میں ایک کونسلر سے لے کے ایک وزیر اعظم تک پوچھ سکتے ہیں کہ سر آپ کے پاس یہ جو آپ آئے تھے تو آپ تو خالی ہاتھ آئے تھے، ابھی تو آپ کے یہ محل اور یہ کہاں سے بنا؟ منی ٹریل دیں۔ تو یہ تھی اصل ریاست مدینہ۔
یہ لوگ تھے اصل میں جو صادق اور امین تو ایک میرے نبی کا ہی لقب ہے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو صادق اور امین کی ٹریننگ میں رہ چکے تھے۔ ان کو کھڑے ہو کے کوئی بھی پوچھ سکتا تھا، قمیض سے لے کے ان کے سارے۔ اب ان کی شکایت جو 4 تھیں، اب ان شکایتوں کو انہوں نے باری باری جواب دیا، اور انہوں نے کہا امیر المومنین یہ میرے کچھ پردے تھے، میں نے سوچا تھا یہ مجھ سے اٹھتے، لیکن اب آپ نے کہا کہ ایک عہدے پہ ہو تو جواب دہی تو تمہیں کرنی پڑے گی، تو لہٰذا میں ایک ایک کا جواب دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں صبح نہیں ملتے، پہلے صبح سویرے فجر کے بعد ہی ملتے تھے، دیر سے۔ اس مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، خادمہ میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ صبح اٹھتا ہوں، ذرا سوچیں، صوبے کا گورنر، خمس کا گورنر، صبح اٹھتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں، گھر والی کے لیے چھوڑتا ہوں، پھر آتا ہوں۔ اس سارے اسنا میں فجر کا ٹائم سے کافی دیر ہو جاتی ہے۔ سوچیں ذرا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو۔ خیر کنٹرول کر کے دوسری بات انہوں نے پوچھی اپنے جذبات کو۔ ظاہر ہے دکھ تو تھا انہیں کہ گورنر ہو کے خود آٹا گوند روٹی پکا، خادمہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا آپ دن کو ملتے ہیں، رات کو کیوں نہیں ملتے؟ انہوں نے اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا یہ دیکھیں امیر المومنین، ساری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ پھل پک چکا ہے، واپسی کا ٹائم آ چکا ہے، تو دن کو عوام کی خدمت کرتا ہوں، رات کو مالک کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، گزشتہ گناہوں کی ندامت، افسوس، معافی اور عبادت میں گزار دیتا ہوں ساری رات۔ اب میں رات میں نے مخصوص کر دیا اپنے مالک کے لیے، کیونکہ داڑھی سفید ہے اور کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ سارا مجمع بھی حیران، لوگ آہستہ آہستہ رونا شروع ہو گئے۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا اے سعید، یہ بات بتاؤ کہ تم ہفتے میں ایک دن جو چھٹی کرتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ سننے والی بات ہے، اور ایسی بات ہے کہ کوئی بھی ذی شعور جب یہ سنے گا تو یقیناً یہ بات میری سن کے بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس صرف کپڑوں کا ایک جوڑا ہے، 6 دن وہ پہنتا ہوں، اور ہفتے کا جب وہ دن آتا ہے تو میں اپنی گھر والی کے کپڑے پہن کے ان کپڑوں کو دھو لیتا ہوں، اور جب کوئی ملنے آئے تو میں گھر والی کے کپڑے پہن کے باہر کیسے جاؤں؟ اور جب وہ سوکھ جاتے ہیں تو اگلے 6 دن میرے اس طرح گزرتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ روتے بہت ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اور اتنے روتے ہیں کہ آپ بے ہوشی ہو جاتے ہیں۔ تو سعید بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام تھوڑا لیٹ قبول کیا تھا، تو قبل از اسلام جو میرے سے خطائیں ہوئی تھی، جو گناہ ہوئے تھے، جو غلطیاں ہوئی تھیں، وہ اچانک یاد آ جاتے ہیں تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں، اور اتنا روتا ہوں کہ مجھے وہ بہت زیادہ یاد آتے ہیں جب وہ گناہ، تو میری آنکھوں میں پھر کنٹرول نہیں رہتا۔ تو یہ تھے وہ لوگ، یہ تھے ہمارے اسلاف۔ آج کل تو ایک مخصوص طبقہ کبھی وہ اوباما کی مثال دے گا، بل کلنٹن کی مثال دے دے گا کہ جی وہ لیکچر ڈلیور کر کے گزارا کر رہا ہے، اوباما سائیکل پہ جا رہا ہے، دوسرا جو ہے کہیں پر فرم میں کام کر رہا ہے، اور انڈیا کا فلانا جو منسٹر رہا، 3 بار منسٹر رہا جی، کہ وہ ابھی کرائے کے مکان میں رہ رہے۔ وہ اللہ کے بندو، 22 لاکھ مربع میل پہ تو حکمران کوئی نہیں رہا، 3 براعظموں پہ تو حکومت کسی کی نہیں تھی، ایک جوڑا تو کپڑوں میں وہ نہیں گزارا کر رہے تھے۔ یہ ہماری تاریخ ہے یا مسلمانوں کی تاریخ ہے؟ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ اپنے مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیں۔ تو میرا یہ ولاگ بنانے کا مقصد، باتیں جو ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی سی سخت بھی ہوں، کڑوی بھی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میرے نبی کی بات پتھر پہ لکیر ہے، کیونکہ میرے نبی نے جو فرمایا وہ ان کو وحی کے ذریعے جو کچھ ملتا رہا ہے انہوں نے لوگوں کو آگے فارورڈ کیا ہے، اور یہ بات ان کی جو ہے، تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا رائی ہے، اور اس سے اس کی رعایا کا حساب ہوگا اور ہوگا۔ حضرت عمر اگر جواب دہی کے ڈر سے روتے تھے، پریشان ہوتے تھے، ان کے گورنر پریشان ہوتے تھے، اور ایک جوڑے میں انہوں نے پوری گورنری گزار دی۔ ایک ایسی بھی شخصیت ہے، اس پہ بھی میں ایک نیکسٹ ولاگ بناؤں گا، جو جب آئے تو ان لوگوں سے کہا لوگوں یہ میری تلوار ہے، یہ میرا قرآن مجید ہے، اور یہ میرا گھوڑا ہے، آیا ہوں میں اسی کے ساتھ آپ کے اس صوبے کے اوپر گورنر بن کے، اور جب میں جاؤں گا تو تم دیکھ لینا، اس کے علاوہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اور واقعی تاریخ نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، جب وہ گئے بھی تھے تو ان کے ہاتھ میں یہی 3 چیزیں تھیں۔ تو آج آپ دیکھ لیں، ایک میں وہی بات کرتا ہوں نیچے سے لے کے اوپر تک، جب وہ اقتدار میں لوگ آتے ہیں تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے، جب وہ جاتے ہیں تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے۔ آج ہمیں ایک مخصوص طبقہ انگریزوں کی اور انڈین کی اور دوسرے لوگوں کی آنیسٹی کی مثالیں دیتے ہیں، تو در حقیقت یہ اسباق ہماری تاریخ میں بہت پہلے سے تھے۔ یہ جس طرح میں نے سعید بن عامر کا
واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، ایسے بے شمار زرعی واقعات اللہ نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ صرف ضرورت کیا ہے کہ ان واقعات کے اوپر فخر کریں، ضرور کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان واقعات سے کچھ سیکھیں بھی۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایک زبردست دین ہے، ہمارے پاس ایک زبردست نبی کی تعلیمات ہیں اور قرآن جیسی زبردست کتاب ہے۔ ہمارے پاس قابل فخر اقوال زرعی، قابل فخر واقعات ہیں جن کے اوپر ہم زندگی اگر اپنی استوار کریں تو سیدھی ہو سکتی ہے۔ آج آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، ساری تعصبات سے بالا تر ہو کے، چاہے کوئی مذہبی پارٹی ہے، چاہے کوئی دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ والی کوئی پارٹی ہے، کوئی ایک بندہ مجھے بتا دیں جو ٹاٹ پہ سوتا ہو، کوئی ایک بندہ بتا دیں جس کا کپڑوں کا ایک جوڑا ہو، کوئی ایک بندہ بتا دیں جو آتے ہوئے لوگوں سے کہے کہ لوگوں میں یہ میری گاڑی ہے، یا یہ میرا موٹر سائیکل ہے، یا یہ میرا ایسٹس ہیں جب میں حکومت میں آیا ہوں، اور جاتے ہوئے کہے کہ یہ میرے ایسٹس ہیں، آپ چیک اینڈ بیلنس کر لیں۔ جب انسان گناہ کرنے کی طاقت میں ہو، جب اس کے پاس پاور ہو، عہدہ ہو، صحت ہو، جوانی ہو، تبھی وہ توبہ کر لے، اس توبہ کا اثر مضبوط ہے۔ جب اس کے پاس گناہ کرنے کی طاقت نہیں، جب اس کے پاس عہدہ نہیں، پاور نہیں، اس وقت اس نے توبہ کی، ٹھیک ہے، لیکن اس توبہ کا فیض اللہ کی مخلوق کو کیا پہنچا سکے گا؟ اب تو وہ کسی کو روک بھی نہیں سکتا۔ تاریخ نے دیکھے ہیں، یا تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں، پڑھیں، کیسے کیسے لوگ آئے اور گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی باتیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔